بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ احباب گرامی، اس وقت پوری دنیا میں جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے وہ قرآن پہ بات کر رہا ہے، قرآن کی عزت و ناموس پہ بات کر رہا ہے، قرآن کی عظمت پہ بات کر رہا ہے، اور قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن ہماری ایمان کی جان ہے، قرآن اسلام کی بنیاد ہے۔ جب یہ کائنات امام الانبیاء کے سینہ اقدس پر نازل ہوا، اس کی عزت، اس کی ناموس اور اس کی مضامین اور اس کے تمام متعلقات کا محافظ تو خود رب کائنات ہے۔ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ایسی حفاظت فرما رہا ہے 100 سال سے اس قرآن کی کسی شے، کسی ایک سطر، کسی ایک کلمہ، کسی ایک حرف کی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوا۔ حالانکہ تورات، انجیل، زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو حافظوں کے سینے میں، کہیں اللہ اس کو نسخوں میں، کہیں اللہ تعالیٰ اس کو درختوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر محفوظ فرماتا ہے۔ تو اس کی جو بھی صورت ہو، اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ قرآن کو مٹانے والے، قرآن کا مقابلہ کرنے والے، قرآن کی ساتھ دشمنی کرنے والے، قرآن کے منکر، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کچھ آج تک نہیں ہوا قرآن کے بارے میں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو قرآن کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، قرآن کو جادو کہا، قرآن کو انہوں نے جو ہے وہ اس کی تحریف کر کے، آج بھی یہ جو قادیانی ہے، جس کے اندر من پسند تبدیلیاں کر کے دنیا کے کونے کونے میں قرآن پاک کے غلط نسخے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہاں ایک بھی حافظ موجود ہے، ایک بھی لفظ اور کلمہ اس کی اگر تبدیلی ہوگی تو وہ حافظ جو ہے وہ بول پڑے گا، وہ حافظ اعلان کر دے گا۔ اور مجھے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی وہ بات یاد آئی۔ آپ نے ایک دفعہ ایک کتاب لکھی اور ارادہ کیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا جس میں ایک بھی غلطی نہیں ہوگی، اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی، اور پھر خود ہی اس کی پروفنگ کی، دوبارہ مطالعہ کیا تو اس میں 20 غلطیاں نکلی۔ وہ ساری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے تو ان کو اصلاح کر کے پھر چھاپا، پھر لکھا، پھر پڑھا، پھر غلطیاں نکلی، پھر پڑھا، پھر 10 بار اس کتاب کو جب بار بار انہوں نے اصلاح کر کے لکھا، چھاپا، ہر بار غلطیاں نکلی۔ ایون دن کے 10ویں بار بھی اس میں غلطیاں موجود تھیں، تو آپ نے کہا غلطیوں سے پاک تو صرف قرآن ہی ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی تکلیف ہے، ہمارا سینہ جل رہا ہے کہ پوری دنیا کے 2 ارب مسلمان، 7 ارب ٹوٹل ہیں، پوری انسانیت اس وقت جو کرۂ ارض پر ہے ان کی تعداد 7 ارب ہے، ان میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، اور ان کے 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، مرکزیت نہیں، ویژن کلیئر نہیں، حکومتوں کی کھینچا، آپس کے مسئلے مسائل ہیں، آپس کے اندر ہی بے شمار قسم کی تحاریک ہیں اور الجھے ہوئے ہیں آپس میں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارا دل جل رہا ہے، جو مسلم امت کا، امت مصطفیٰ کا
مسلمان ہی آج قرآن کا دامن تھام لیں، آج قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ قرآن نے تورات، انجیل، زبور کے بارے میں یہ جڑ جائیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم